نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں 10 بہترین انسانوں کے بارے میں ذکر کرنا ہے، اور یہ بہترین کسی دنیاوی لیڈر یا کسی سائنٹسٹ یا کسی دنیا دار نے نہیں بتائے ہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بہترین، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا اور جو ان کو فالو کرے وہ بھی بہترین ہو جائے، آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں، ساروں کا احاطہ تو مشکل ہے۔ اس وقت میں صرف 10 حدیثوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسانوں کی نشاندہی کی ہے کہ بہترین انسان کون ہیں، اور یقیناً جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کہہ دیں وہی بہترین ہیں، کیونکہ زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے، آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اگر ہم بہترین انسانوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو سیکھنے کا اور سکھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، قرآن ہمارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے، قرآن ہمارے لیے سفارشی ہے۔ وہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم بہت زیادہ غافل ہیں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے، تو یہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر انسان ہے۔ دوسرا فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں اور اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، اخلاق کی خرابی کی وجہ سے اعمال برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض وغیرہ کو پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ قرض ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگ دینے میں کئی بار سوچ رہے ہیں کیونکہ لینے والا دینے ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ دیندار بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، نمازی بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن قرض کے معاملے میں انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور کریم اور شفیق ہونے کے باوجود آپ قرض دار کی نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے قرض کی ادائیگی میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ عمل غارت ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق بتائے ہیں، اس پر مستقل میرے بیان موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ اپنی عورتوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ زمانے میں تو ہم جینٹل مین بنے پھرتے ہیں اور بڑے اخلاق والے نظر آتے ہیں، لیکن جب گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارا معاملہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے کندھے نماز میں بہت نرم رہیں، مطلب صفوں کی تکمیل کے لیے اگر کوئی آگے پیچھے ہٹنے کو کہے اور ضرورت پڑے تو بغیر کسی ناگواری کے آدمی اپنے قدم کو آگے بڑھاوے۔ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح فرمایا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ایک بہترین طریقہ ہمیں دیا گیا ہے کہ جب ملاقات ہو تو پہلے سلام کریں پھر کلام کریں، اور سلام میں پہل کرنے والا سب سے افضل ہے۔ ہر ایک کو سلام کرنا، جان پہچان ہو، رشتہ داری ہو یا نہ ہو، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ غصے کی وجہ سے بے شمار مصیبتیں آ رہی ہیں،
اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو قابو میں رکھنا۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ غصے کی بات پہ غصہ آنا یہ تو فطری چیز ہے، آئے گا، لیکن اس کو قابو میں رکھنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، غصے میں بے قابو نہیں ہو جانا۔ تو اس لیے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کی شر سے معمون رہا جائے۔ یعنی ہم اس طرح ہوں کہ ہر ایک کو ہم سے خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی، مدد کی امید ہو، اور کسی کو ہم سے کوئی ڈر، خوف نہ ہو کہ ہماری ذات سے اس کو تکلیف پہنچے گی یا ہم اس کو کچھ نقصان پہنچائیں گے۔ اسی طرح فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ لمبی عمر کی دعا کرنا چاہیے، عمر درازی کی دعا مانگنا چاہیے، لیکن لمبی عمر کے ساتھ اگر نیکیاں ہیں تو یہ بہتر چیز ہے، اور لمبی عمر کے ساتھ اگر آدمی گناہوں میں اور نافرمانیوں میں ملوث ہے تو پھر یہ خطرے کی چیز ہے۔ تو فرمایا لمبی عمر ہو اور ساتھ میں نیک عمل ہو۔ یہ 10 بہترین انسانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان بہترین لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔